السلام علیکم مائی ڈیئر لسنرس، آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر 16 پڑھنی ہے۔ وقت اپنی دھیمی رفتار سے آگے بڑھتا رہا، یہ دیکھے بغیر کہ پیچھے کیا کچھ رہ گیا ہے۔ ان گزرتے سالوں میں عبداللہ گاؤں والوں کے لیے ہر دل عزیز ہو گیا تھا۔ حالانکہ گاؤں والوں کو ابھی اس کا مجذوب کسی حالت کا یاد آتا تھا، مگر اس یاد میں بھی تعظیم تھی۔ اب مولوی عبدالخالق تہجد کے لیے خود نہیں اٹھتے تھے، بلکہ عبداللہ انہیں جگاتا تھا، پھر ان کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے ذکر کرتے رہتے، اور جب فجر کی اذان دینے مسجد پہنچتے، عبداللہ جھاڑو لگا کر دھڑیاں بچھا چکا ہوتا۔ نماز کے بعد تلاوت عبداللہ کا معمول تھی، وہ خوش الحانی سے تلاوت کرتا۔ مولوی صاحب پاس بیٹھے جذب کے عالم میں دیکھتے جاتے۔ اس کی آواز میں بہت سوز تھا، جس کے کانوں میں بھی اس کی آواز جاتی وہ رک جاتا۔ پھر جب وہ تلاوت ختم نہ کر لیتا، اپنی جگہ سے کوئی ہل نہیں پاتا۔ پھر وہ دونوں اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جاتے، مگر ان میں الجھ کر نماز سے غافل نہ ہوتے۔ عصر کی نماز کے بعد عبداللہ حیدر لوہار کی دکان پر جانے کے بجائے گھر آ جاتا، کیونکہ گاؤں کے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دینا اب مکمل طور پر اس کی ذمہ داری تھی۔ انہی بچوں کے درمیان وہ بچہ بھی بیٹھا فیض پاتا تھا، جسے اب عبداللہ اپنا بیٹا کہتا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے بہت فکر مند رہا کرتا تھا۔ بہت پیار اور توجہ کے ساتھ ایک بہترین انسان کے ہاتھوں اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد عبداللہ گاؤں کی روزانہ بیٹھک میں شامل بھی ہوتا، مگر وہ اتنا کم سخن ہو گیا تھا کہ اس کی آواز اس بیٹھک میں کم ہی نکلتی تھی۔ پانچوں وقت کی نماز میں اس کا بیٹا بہت شوق سے اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتا، مگر یہ اسے بور کر دیتی تھی، اور وہ اکثر بیٹھک کے دوران عبداللہ کی گود میں لیٹ کر سو جاتا۔ زندگی ایک ہی ڈھب پر چل پڑی۔ خوشی کا احساس تو ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، مگر زندگی میں اب سکون تھا۔ اب غم کا سودا عبداللہ کو نڈھال نہیں کرتا تھا۔ وہ تو اب بھی ساتھ تھا، پر اس درد کے ساتھ جینا آ گیا تھا۔ مگر کبھی کبھی یہ درد ضبط کو توڑنے لگتا جب وہ سامنے آ جاتی، مگر اس کے بعد وہ پھر سے پرسکون ہو جاتا۔ وقت کے سیدھے راستے پر زندگی کی رفتار کو دیکھ کر عبداللہ کو یقین ہونے لگا تھا کہ اب کوئی موڑ نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہمیں لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی موڑ نہیں آئے گا، تو اگلے قدم پر ہی ایک موڑ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ عبداللہ معمول کے مطابق دکان پر آیا تو وہاں آج کافی ہلچل تھی۔ دو لڑکے مل کر لوہے کے بڑے سے گیٹ کو سوزوکی کے پچھلے حصے میں لاد رہے تھے۔ دکان کے اندر حیدر لوہار اس کا منتظر تھا، جس کے بازوؤں کی طاقت عمر بڑھنے کے ساتھ گھٹ گئی تھی۔ آجا پتر، تیرا ہی انتظار ہے، وہ عبداللہ کو دیکھ کر بولے۔ چودھری نواز نے گیٹ اٹھانے کے لیے بندے بھیجے ہیں، تو ان کے ساتھ جا اور گیٹ اپنے ہاتھوں سے لگا کر آنا۔ منور کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دینا، یہ نہ ہو دیوار ہی توڑ دے گا۔ عبداللہ مسکرا کر سر ہلاتا باہر آ گیا۔ گیٹ لادا جا چکا تھا۔ وہ سوزوکی کے پچھلے حصے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سوزوکی چل پڑی تو منور خوشامدی لہجے میں بولا، ماسٹر جی، آج تو ابا ساتھ نہیں، گیٹ میں لگا لوں؟ نہیں۔ عبداللہ کی بات پر وہ خفگی سے بولا، یہ کیا ماسٹر جی، کام کروں گا نہیں تو سیکھوں گا کیسے؟ عبداللہ نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، جو نوعمر لڑکے سے جوان مرد بن چکا تھا، مگر اس کا لاابالی پن اب بھی وہی تھا۔ تمہارے ابا نے کہا ہے کہ منور علی کے ہاتھ میں ہتھوڑی نہ دی جائے، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ منور علی حسرت بھرا سانس کھینچ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ گیٹ چودھری نواز کی حویلی کے ساتھ خالی پلاٹ کی چار دیواری میں لگانا تھا، جس پر کافی عرصے سے تنازع چل رہا تھا۔ سوزوکی پلاٹ کی حدود کے باہر جا رکی تو چودھری نواز کی جیپ کے ساتھ گن مین بھی باہر موجود تھے۔ اس کا مطلب چودھری نواز پلاٹ میں موجود تھا۔ عبداللہ کے ساتھ منور نے گیٹ سوزوکی سے اتروایا، پھر دونوں اسے اٹھائی اس جگہ پر لے آئے جہاں گیٹ لگنا تھا، اور کچھ دیر کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ میرا بیٹا شروع سے ہی شہر کے ہاسٹل میں رہا ہے۔ میرے کہنے پر وہ گاؤں آنے کو راضی تو ہو گیا، مگر حویلی میں رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے اسے یہاں کا ماحول پسند نہیں، اپنے لیے شہری طرز کا بنگلہ بنوانا چاہتا ہے۔ یہ زمین اسی کے لیے خریدی ہے،
پر وہ حرام خور نمبردار نقد رقم وہ بھی یکشمت لے کر مکر گیا کہ پیسہ تو دیکھا تک نہیں۔ چھوڑیے چودھری صاحب، اب تو عدالت نے آپ کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ زمین بھی قانونی طور پر آپ کی ہوئی، مگر اگلی بار لین دین کرتے وقت کاغذی کارروائی کا خیال رکھیے گا، یہ آپ کے قانونی تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں وکیل صاحب، پکے کاغذ کے بغیر لین دین کرنا ہی نہیں چاہیے، حلق میں پھنس جاتا ہے۔ خیر، ابھی تو میں نے پلاٹ کے گرد دیوار اٹھا کر پلاٹ بند کر دیا ہے، شہریار پڑھائی پوری کر کے آئے گا تو اپنی مرضی کا بنگلہ بنوا لے گا۔ عبداللہ ہتھوڑی کی مدد سے گیٹ دیوار میں فٹ کر رہا تھا اور وہ لوگ باتیں کرتے اس کے پاس سے گزر رہے گئے، مگر ایک شخص سر جھکائے آہنی فریم کو دیوار میں ٹھوکتے عبداللہ کے چہرے کی ذرا سی جھلک پا کر ہی ساخت ہو گیا تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے عبداللہ کو گھور رہا تھا، اس کے چہرے پر بے یقینی کی کیفیت تھی۔ پھر اس نے سرسراتی آواز میں ایک نام پکارا، وجدان۔ عبداللہ کا ہتھوڑی والا ہاتھ اٹھا کا اٹھا رہ گیا، اسے یہ نام جانا پہچانا سا لگا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے ہاتھ نیچے کیا اور سر اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دیکھا۔ عبداللہ کا چہرہ اب اس کے سامنے تھا، بے یقینی اور یقین میں سمٹی تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بڑے جذباتی انداز میں اس نے بڑھ کر عبداللہ کا بازو تھامتے ہوئے اپنے مقابل کھڑا کیا اور اس سے لپٹ گیا۔ عبداللہ بت کی طرح اس کے حلقے میں کھڑا تھا، نہ اس نے اس شخص کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی، نہ اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے۔ کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا اور تم یہاں چھپے بیٹھے ہو، وہ عبداللہ کے گلے لگا کہہ رہا تھا۔ الگ ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ ہے کتنا پریشان کیا تم نے اور تم یہاں آرام سے بیٹھے ہو۔ عبداللہ ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا، جو اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے شکایت کر رہا تھا۔ اب اسے بھی عبداللہ کی بیگانگی کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے پر سے ہاتھ اٹھاتے اس نے گہری نظروں سے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ پاس کھڑا منور علی حیرت سے باری باری ان دو لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ شخص ایک دم سے حیران نظر آنے لگا۔ وجدان، تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آفاق ہوں، تمہارا دوست۔ منور علی کو دوست سے دوست کا اپنا تعارف کرانا عجیب لگا تھا۔ آفاق! عبداللہ نے اس طرح یہ نام لیا جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو، پھر اس طرح سے پوچھا، کیسے ہو؟ جیسے کل کے بعد آج مل رہا ہو۔ ایک قدم پیچھے لے کر اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے آفاق کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ پھر وہ گمبھیر ہوئے لہجے میں بولا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے بہت کچھ کہنا ہے اور بہت کچھ سننا ہے، اس لیے فی الحال اس سوال کو رہنے دو۔ تمہیں پاپا سے ملاتا ہوں۔ پھر اس نے کچھ دور چودھری نواز کے ساتھ کھڑے باتیں کرتے منیر حسن کو آواز دی، پاپا! انہوں نے آفاق کی طرف دیکھا۔ وہ عبداللہ کی پشت پر تھے، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائے، مگر ان کے پوچھنے سے پہلے ہی اس نے دھیرے سے عبداللہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے ان کی طرف گھما دیا۔ انہیں وجدان کو پہچاننے میں بس ایک پل لگا تھا اور اگلے ہی پل وہ شاکڈ رہ گئے۔ وہ تیزی سے آگے آئے اور وجدان کو گلے لگا لیا، مگر فوراً ہی الگ ہو کر اس طرح اسے دیکھنے لگے جیسے یقین نہ آیا ہو کہ انہوں نے وجدان کو گلے لگایا ہے۔ آپ ماسٹر عبداللہ کو جانتے ہیں؟ چودھری نواز نے انہیں جذباتی انداز میں عبداللہ کے چہرے کو ہاتھ سے چھوتے دیکھ کر پوچھا۔ ان کی آواز میں استفسار کے بجائے حیرت تھی۔ منیر حسن بولے، نہیں، مگر میں وجدان مصطفیٰ کو جانتا ہوں اور یہ ہے وجدان۔ انہوں نے وجدان کے شانے پر بازو پھیلاتے ہوئے چودھری نواز سے کہا، جو منور علی کی طرح اپنی حیرت کو چھپا نہ پائے تھے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ماسٹر عبداللہ ہے۔ مولوی عبدالخالق کا یوں پرسوچ انداز میں بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئے، جیسے سوچ رہے ہوں مولوی عبدالخالق سے عبداللہ کا کیا رشتہ بتائیں۔ آفاق نے کہا، ہمیں غلط فہمی نہیں ہوئی چودھری صاحب، مگر لگتا ہے آپ طویل مدت سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، جسے آپ
ماسٹر عبداللہ کہہ رہے ہیں؟ وہ میرا دوست وجدان مصطفیٰ ہے، ہم دونوں لاء کالج میں ساتھ پڑھتے تھے۔ کافی سال پہلے یہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ سب نے اسے بہت تلاش کیا مگر یہ ملا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی تلاش روک دی گئی۔ منیر حسن مزید بولے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں چودھری صاحب، جو آپ نے خاص طور پر مجھے کراچی سے بلوا لیا، ورنہ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جسے 10 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ کے گاؤں میں ہے۔ وہ لوگ وجدان کے بارے میں بات کر رہے تھے مگر وجدان ایسے کھڑا تھا جیسے اس معاملے سے تعلق ہی نہ ہو، وہ تو کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ لیکن جب منیر حسن نے 10 سال کا ذکر کیا تو وہ چونک گیا۔ 10 سال؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، پھر افسوس بھرے لہجے میں کہا، ابھی صرف 10 سال گزرے ہیں۔ منیر حسن اسے دیکھ کر بولے، صرف 10 سال نہیں کہو وجدان، 10 سال کہو۔ وہ 10 سال پر زور دے کر بولے۔ آفاق باتیں کرنے کو بےتاب ہو رہا تھا، فوراً منیر حسن سے بولا، پاپا باقی باتیں وجدان کے گھر چل کر کریں گے، چلو وجدان۔ آخر میں وہ وجدان سے بولا، میں گیٹ لگا لوں پھر چلتے ہیں۔ اپنا نام سن کر وجدان نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ اس کا نارمل ہونا ہی تو آفاق کو چونکا رہا تھا، پھر بھی اس نے شکر ادا کیا کہ کم از کم وہ اپنے نام کو قبول تو کر رہا ہے۔ اب منیر حسن بھی اس کے نپے تلے انداز کو نوٹ کر رہے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، مگر اب وجدان کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں جائے گا۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ، آخر ہمیں بلایا تو آپ نے ہی تھا۔ کیوں شرمندہ کرتے ہیں وکیل صاحب، ہم نے تو آپ کو اپنے کام سے بلایا تھا، آپ کا بندہ مل گیا، اچھی بات ہے، مگر اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ وہ انکساری سے بولے، پھر کہا، ڈرائیور آپ کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دے گا، لیکن کوشش کیجیے گا جانے سے پہلے ملاقات ہو جائے۔ ضرور، ان سے کہہ کر وہ وجدان کی طرف مڑے۔ چلو وجدان، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر گیٹ لگانے کی بات کرتا، منور علی جلدی سے بولا، آپ جائیں ماسٹر جی، کام ہو جائے گا۔ تم اکیلے کیسے کرو گے؟ عبداللہ بولا، میں فٹافٹ جا کر دکان سے کسی کو لے آتا ہوں، آپ بے فکر ہو کر مہمانوں کے ساتھ جائیں۔ اس نے چٹکی بجا کر کہا اور فوراً نکل گیا۔ یہ راستہ تنگ تھا، وجدان نے جیپ گلی سے پہلے ہی رکوا لی۔ چودھری کی جیپ سے ماسٹر عبداللہ کو اترتے دیکھ کر گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے۔ مزید حیرت تب ہوئی جب اس کے ساتھ اپنی وضاحت سے شہری نظر آنے والے مہمان مولوی صاحب کے گھر میں داخل ہوئے۔ مولانی جی صحن میں چارپائی پر بیٹھی دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھیں۔ وجدان کو گھر میں آتے دیکھ کر حیرت سے بولیں، بڑی چھیتی آ گیا عبداللہ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی، اس نے مختصراً جواب دیا، مگر تب تک مولانی جی کی نظر اس کے پیچھے اندر داخل ہوتے سوٹڈ بوٹڈ مردوں پر پڑ چکی تھی۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ یہی دونوں عبداللہ کے جلدی گھر آنے کی وجہ ہیں۔ عبداللہ ان کا تعارف کرائے بغیر ہینڈ پمپ پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ مولانی جی نے اس سے پوچھنے کا قصد کیا مگر فوراً ہی ارادہ بدل بھی لیا۔ اس کے ہوں ہاں میں بات کرنے کی عادت کی وجہ سے جتنی دیر میں اس کی زبان سے بات نکلتی اگلے والا سوال کر کے تنگ آ جاتا، اس لیے وہ براہ راست ان دونوں سے بولیں، آپ لوگ کون ہیں؟ منیر حسن نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا، مولوی عبدالخالق سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چارپائی سے اٹھتی ان سے بولیں، آپ لوگ بیٹھیں، میں مولوی صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ پھر چلتی ہوئیں دروازہ کھول کر دکان میں چلی گئیں۔ چارپائی پر بیٹھ کر آفاق نے وجدان کو دیکھا۔ تولیے سے ہاتھ خشک کرتا وہ بظاہر پرسکون لگ رہا تھا مگر آفاق اس کے اندر کے اضطراب کو محسوس کر رہا تھا۔ السلام علیکم۔ مولوی صاحب کے سلام کرنے کی آواز کو سن کر آفاق ان کی طرف متوجہ ہوا، پھر منیر حسن کے ساتھ فوراً ہی اس بزرگ شخص کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں سے باری باری ہاتھ ملایا۔ مولوی صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ آپ حضرات اپنا تعارف کروا دیجیے۔ وہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ کہاں سے بات شروع کریں کہ مولوی صاحب نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ آفاق نے منیر حسن کی طرف دیکھا، پھر مولوی عبدالخالق کو دیکھ کر بولا، یہ میرے والد ہیں ایڈوکیٹ منیر حسن، اور میرا نام آفاق ہے، میں وجدان کا پرانا دوست ہوں۔ پھر ان کو اچنبھے میں پڑتا دیکھ کر فوراً بولا، میرا مطلب ہے عبداللہ۔
وہ رکا، پھر گویا ہوا، اصل میں مولوی صاحب بات یہ ہے کہ جسے آپ عبداللہ کہتے ہیں وہ دراصل وجدان مصطفیٰ ہے۔ مولوی صاحب نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن کوئی عبداللہ سے شناسائی کا دعویٰ کرتا ان کے گھر چلا آئے گا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئے، پھر خوش، اس کے بعد ان کا دل بیٹھنے لگا۔ انہوں نے 10 سال تک عبداللہ کو اپنا بنا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، مگر ایک پل میں ہی وہ عبداللہ سے وجدان ہو کر پرایا ہو گیا تھا۔ وہ پرائے کو اپنا کیسے کہہ سکتے تھے؟ رات گہری ہو چکی تھی، چنگوالی کی گلیوں میں اندھیرا اور خاموشی اپنا راج پاٹ سنبھالے ہوئے تھی۔ گہری نیند نے گاؤں کے سب لوگوں کو دبوچ رکھا تھا، ہاں مگر مولوی عبدالخالق کے گھر کی چوکھٹ پر رات جگا پہرا دے رہا تھا۔ مولوی صاحب، مولانی جی، منیر حسن اور آفاق اندر کمرے میں زمین پر دری بچھائے بیٹھے تھے۔ درمیان میں لالٹین جل رہی تھی جس کی زرد روشنی میں ان کے سائے دیوار پر تھرکتے محسوس ہو رہے تھے۔ چاروں خاموش تھے، مگر اس خاموشی سے پہلے محفل میں قصہ گوئی چل رہی تھی۔ وجدان کی داستان سنائی گئی، پھر عبداللہ کی کہانی بیان ہوئی۔ کہانی ختم ہوئی تو الفاظ بھی ختم ہو گئے۔ وجدان کی زندگی کے 10 سالوں کا ضیاع آفاق کو تھکا رہا تھا۔ آفاق نے ہلکے سے گردن کو موڑ کر دروازے سے باہر صحن میں پھیلے گپت اندھیرے کو دیکھا اور گویا ہوئے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو اسے بدل کر رکھ دیتا ہے، مگر وجدان کی زندگی میں ایسا ایک نہیں بلکہ کئی موڑ آئے ہیں، اور ہر بار کی تبدیلیوں نے اسے اتنا بدل دیا ہے کہ ڈھونڈنے سے بھی مجھے اس میں وہ وجدان نہیں ملتا جو کالج میں میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھتا تھا۔ میرا وہ کھویا ہوا دوست مجھے بہت یاد آتا ہے۔ آفاق کی آواز بوجھل ہو گئی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن انہوں نے خاموشی سے نظریں پھیر لیں۔ مولوی صاحب، آپ کا یہ احسان تعریف کے لائق ہے کہ آپ نے اتنے برسوں تک وجدان کو سہارا دیا، لیکن پھر بھی آپ سے ایک شکایت ہے۔ کیسی شکایت منیر حسن؟ وہ ان کی طرف دیکھ کر بولے۔ آپ کو وجدان کے ماں باپ کی حالت کا اندازہ تو ہوگا ہی۔ آپ کے پاس 10 سال کا وقت تھا، آپ نے کیوں وجدان سے اس کے گھر کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ اس کی ذہنی حالت تو اس قابل ہی نہیں تھی کہ گھر لوٹ جاتا، لیکن آپ تو اس کے گھر والوں سے رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ کوتاہی تو ہوئی ہے ہم سے، وہ سرد آہ کھینچ کر بولے، لیکن اس کی بھی وجہ تھی۔ وجدان جب یہاں آیا تو اس کی ذہنی حالت آپ کے اندازے سے کئی گنا بدتر تھی۔ وہ حقیقتاً پاگل ہو چکا تھا۔ بھلا ایک پاگل شخص اپنے بارے میں کیا بتاتا؟ اکثر وہ زور زور سے چلانے لگتا اور جانے کیا کیا بولتا چلا جاتا۔ میں بہت غور سے سنتا کہ شاید کچھ اخذ کر سکوں، مگر اس کی بے ربط باتوں میں ملیحہ کے سوا ماضی کی کوئی یاد نہیں ملی۔ پھر کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پھر سے بولے۔ آج سے پہلے مجھے ملیحہ کا نام نہیں معلوم تھا، مگر بے خودی کے عالم میں وہ اکثر ملیحہ کا ذکر کرتا جاتا۔ دھیرے دھیرے میں اس کی باتوں سے بہت کچھ سمجھ گیا، یہ بھی کہ اسے ملیحہ کے سوا کچھ یاد نہیں، یہاں تک کہ وہ خود کو بھی بھول چکا ہے۔ اسی لیے دانستہ میں نے اسے کبھی اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اپنے وجود کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کی طاقت کم پڑ گئی تھی۔ اس کے ذہن پر نیا بوجھ کیا ڈالتا؟ ڈر لگتا تھا کہ ساز کے تار کی طرح اس کے اعصاب آخری حد تک تنے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھ لگانے سے ٹوٹ نہ جائیں۔ بڑے گلاس کو ٹھیس پہنچانا عقل مندی نہیں۔ پھر اب تو وہ خود میں سمٹ گیا ہے۔ پہلے ملیحہ کے لیے بڑے جھگڑے کرتا تھا، اب تو کئی سال ہو گئے کبھی دورے کی حالت میں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ وجدان کو دورے پڑتے ہیں؟ آفاق کے کان کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تذبذب سے اس کی طرف دیکھا جیسے سوچ رہے ہوں بتائیں یا نہ بتائیں، پھر کچھ سوچ کر بتانے لگے۔ وہ کہتا ہے اسے ملیحہ نظر آتی ہے۔ آفاق اور منیر حسن کو سانپ سونگھ گیا۔ انہوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کا مطلب تمہارا شک صحیح ہے، وہ اب تک تباہ حال ہے۔ آفاق کی زبان گنگ ہو گئی تھی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اندھیرے میں سفید شلوار قمیض کی جھلک دیکھ کر آفاق پیپل کے درخت کے پاس آ گیا۔ فاصلہ کم ہوا تو چاند کی ہلکی سی روشنی میں وجدان کے چہرے کے نقوش بھی دکھنے لگے، لیکن آفاق کو بس اس کا چہرہ ہی وجدان کے جیسا لگا، باقی تو وہ اجنبی تھا۔
اسے دیکھتے ہوئے آفاق کو شدت سے 25 سال کا وجدان یاد آنے لگا، جو بے فکر سا نوجوان ہوا کرتا تھا۔ وہ سنجیدہ مگر خوش مزاج تھا، ہمہ وقت خود میں مگن رہنے والا۔ اس کی طبیعت کی سادگی کی وجہ سے لوگ بلا وجہ ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے، مگر اس کی ذات میں بہت گہرائی تھی۔ اس کے جذبات اندر ہی کہیں چھپے رہتے اور سطح پر کوئی ہلچل نہ ہوتی۔ وہ ہر وقت مطمئن سے انداز میں مسکراتا رہتا، لیکن اس وقت آفاق کے سامنے 35 سال کا ایسا مرد کھڑا تھا جو خود سے تعلق توڑ چکا تھا۔ اس کے اندر اضطراب کی لہریں اٹھا کرتی تھیں، لیکن اس نے چہرے پر سکون اوڑھ رکھا تھا، ایسا سکون جس میں جام چپ تھی۔ اسے دیکھ کر ہر بار لگتا کہ وہ گہری سوچ میں ہے، لیکن آفاق کو پتہ تھا اب اس کے دماغ کو سوچنے کی عادت نہیں رہی۔ وہ 10 سال سے زندگی کو اس طرح سے جی رہا تھا جیسے آخری پل بچے ہوں۔ آفاق اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وجدان کو اس کی موجودگی کا علم ہے بھی یا نہیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر زمین کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟ وجدان کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، وہ یوں ہی خاموش رہا۔ جس طرح تمہیں ڈھونڈا ہے، اگر دریا میں سے سوئی تلاش کرتے تو شاید وہ بھی مل جاتی، لیکن تم نہیں ملے۔ ایک بار ایک مبہم سی خبر آئی تھی کہ تمہیں شہر سے باہر جانے والے راستے پر دیکھا گیا ہے، مگر میں نے وہ خبر تمہارے گھر والوں سے چھپا لی، کیونکہ اس خبر میں تمہارے پاگل پن کی تصدیق تھی۔ لیکن میں نے اور ساجد نے تمہیں سندھ میں ہر جگہ تلاش کر لیا، پولیس کی مدد لی، اخباروں میں اشتہار چھپوائے، یہاں تک کہ مزمل بھائی نے تو اپنی نوکری تک چھوڑ دی۔ 3 سال وہ تمہاری تلاش میں در در بھٹکے ہیں، وہ تو افغانستان کے بارڈر تک ہو آئے۔ پھر جیسے جیسے تمہارے ملنے کی امید کم ہوتی گئی، ان کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انکل تو پہلے ہی ان کے آسرے پر تھے، بالکل ہی ڈھہ گئے۔ آنٹی کو ہمیشہ یہ گلٹ پریشان کرتا رہا کہ تم ان سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ میں کبھی انہیں ملیحہ کے انتقال کے بارے میں بتانے کی ہمت نہیں کر سکا، ڈرتا تھا کہیں وہ سچ مچ نہ مر جائیں۔ پھر لمبی خاموشی کے بعد پوچھنے لگا، کیا ہم تمہیں کبھی یاد نہیں آئے؟ وجدان نے آہستہ سے سر دائیں بائیں گھما کر انکار میں جواب دے دیا۔ کمال ہے، آفاق کو غصہ آ گیا، ہم نے وہاں اپنی زندگیاں حرام کر لیں اور تم یہاں عبداللہ بنے آرام سے جی رہے ہو۔ میں آرام سے نہیں ہوں آفاق۔ آفاق کو اس کے چہرے کے تاثرات کا اندھیرے کی وجہ سے اندازہ نہیں ہوا، مگر یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کا ٹھہراؤ آفاق کو سوئی کی طرح چبھا تھا۔ بے اختیار اسے گلے لگا کر تھپکتے ہوئے آفاق کہنے لگا، سب ٹھیک ہو جائے گا وجدان، تم فکر مت کرو۔ آفاق کی آنکھیں پرنم تھیں، تہجد کا وقت ہوا چلا تھا۔ چارپائی پر کھلی آنکھوں سے چت لیٹا وجدان اٹھ بیٹھا۔ اس نے ایک نظر سوئے ہوئے منیر حسن اور آفاق پر ڈالی، پھر اٹھ کر مولوی صاحب کی چارپائی کے پاس آ گیا اور انہیں جگانے کے لیے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ وہ بھی جاگ رہے تھے، اس کے ہاتھ رکھتے ہی آنکھوں پر سے بازو ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ انہیں جاگتا دیکھ کر وجدان پلٹنے لگا تو مولوی صاحب نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ بیٹھ جا عبداللہ، تجھ سے 2 باتیں کر لوں پھر تو نے چلے جانا ہے۔ میں کہاں چلا جاؤں گا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مولوی صاحب جھنجھلا گئے۔ تیرا دھیان بھی پتہ نہیں کدھر رہتا ہے۔ کھانے پر منیر حسن بتا تو رہا تھا کہ کل کراچی کے لیے روانہ ہو جائے گا، ویسے یہاں اس کا کام ابھی ختم نہیں ہوا، پر کہہ رہا تھا بعد میں آ کر نمٹا لوں گا، ابھی تو اسے تجھے تیرے ماں باپ سے ملانے کی جلدی ہے۔ میں کیسے جا سکتا ہوں مولوی صاحب؟ اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولے، کیوں، تیرا ماں باپ سے ملنے کو دل نہیں کر رہا؟ ہاں لیکن… بات ادھوری چھوڑ کر وہ کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگا جس کے پار مولانی جی بچے کو ساتھ لیے ہوئے کمرے میں تھیں۔ پتہ نہیں وہ بھی سوئی تھیں یا ان دونوں کی طرح جاگ رہی تھیں۔ مولوی صاحب نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر جیسے اس کی الجھن کو پا گئے۔ تو ہاجرہ کی پرواہ مت کر، تیری سگی ماں نے تیرے بغیر 10 سال کاٹے ہیں، یہ بھی گزارا کر لے گی۔ پر مولوی صاحب… چل رہنے دے عبداللہ، مجھے پتہ ہے تو نفلوں کا بھوکا ہے، پہلے فرض پورے کر لے، نفلوں کی باری تو بعد میں آئے گی۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولے تو وجدان نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے مولوی صاحب، اور میں عبدالخالق ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگے،
خیر ہو وکیل صاحب، 10 سال بعد تعارف کا خیال آیا۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ چلو آیا تو صحیح، کرم ہے مالک کا، جس نے آج تک تیرے لیے راستہ بنایا ہے وہ آگے بھی راہیں کھولے گا، تو بس دیکھتا جا۔ پھر آسمان پر نظر ڈالی۔ چل اٹھ وجدان مصطفیٰ، تہجد کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد منیر حسن اور آفاق بھی مسجد میں بیٹھے وجدان کی تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت ختم ہوئی تو مولوی عبدالخالق مسجد میں موجود لوگوں سے منیر حسن اور آفاق کا تعارف کروانے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وجدان کا تعارف کروایا تو سب کے سب حیرت میں پڑ گئے۔ انہوں نے تو عبداللہ کو اپنا حصہ مان لیا تھا، آج اس کی اپنوں میں واپسی تھی۔ خوشی اور غم کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ان کے مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہی یہ خبر گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ تصدیق کے لیے مسجد میں آنے لگے۔ وہ لوگ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے تو یہاں بھی عورتیں جمع تھیں۔ عبداللہ تو جانا پہچانا تھا، پر وجدان اجنبی تھا۔ سب عورتیں اس اجنبی کے بارے میں سوال کر رہی تھیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر ملیحہ کا نام لیے بغیر مولانی جی نے نپے تلے جواب دیتی جا رہی تھی، اور پاس کھڑا 9 سال کا بچہ ان معلومات کو تیزی سے دماغ میں فیڈ کرتا جا رہا تھا۔ ان معلومات میں سب سے جان لیوا خبر تھی، آج عبداللہ اپنے گھر چلا جائے گا۔ اس خبر نے بچے کو سہما دیا۔ وجدان کو اندر آتے دیکھ کر وہ بھاگتا ہوا اسے لپٹ گیا، پھر معصومیت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وجدان کو اس کی یہ ادا بہت پسند تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو بچہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ابو مولانی جی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیں گے۔ اس کے بالوں میں گردش کرتی وجدان کی انگلیاں سخت ہو گئیں۔ اسے چپ دیکھ کر بچے نے پھر سوال کیا، بتائیں نا ابو، آپ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ وجدان گھٹنا زمین پر ٹکا کر اس کے مقابل بیٹھا، پھر اپنے ساتھ لگا کر اس کے گال چومتے ہوئے بولا، میں کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا۔ اس کے ایک جملے نے بچے کو پرسکون کر دیا اور اس نے اپنی باہیں وجدان کے گلے میں ڈال دیں۔ وجدان کو شرارت سوچی، اس نے ایک دم سے بچے کو گدگدایا تو وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ مولوی صاحب ہنس کر بولے، دیکھ رہے ہیں منیر حسن، باپ کون سا کم ہے، پر بیٹا تو باپ سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے۔ پھر ان دونوں کی طرف آئے اور بچے کو پکڑ کر وجدان کے حلقے سے نکال کر اپنے سامنے کیا اور بولے، بھلا یہ کوئی بات پوچھنے کی تھی جو تم نے پوچھی ہے؟ بچے تو ماں باپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب جہاں تمہارے ابو جائیں گے تم بھی وہیں جاؤ گے۔ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ مولانی جی تڑپ اٹھی۔ عبداللہ کے تو وارث آئے ہیں، ان کو کیسے انکار کریں، حق بنتا ہے، پر اسے کیوں مجھ سے دور کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر وجدان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے بولے، اس کا وارث یہ بیٹا ہے، حق بنتا ہے اس کا، اگر انکار کر سکتی ہے تو کر دے۔ اور مولانی جی نے بے ساختہ روتے ہوئے چادر کا پلو منہ پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ آفاق نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا، پھر دونوں وجدان کو دیکھنے لگے جو سر جھکا کر کھڑا بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ مولوی صاحب ایک نظر اس کے بے چین چہرے پر ڈال کر بولے، تجھے پتہ ہے عبداللہ تیرے گھر میں کیوں ہے؟ مولانی جی سے پوچھ کر وہ خود ہی کہنے لگے، کیونکہ تیرے آنگن میں اس کے نام کا تعویذ گڑا ہے، اور یہ ہے اس کا تعویذ۔ انہوں نے بچے کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہ نہیں گیا تو عبداللہ نہیں جائے گا، اس کا جانا ضروری ہے ہاجرہ، اس کے جانے میں رکاوٹ نہ ڈال۔ اپنے باپ کی آنکھیں ترس گئے، اس کے باپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی، 10 سال کم نہیں ہوتے۔ میرا آنگن خالی ہو جائے گا مولوی صاحب، وہ ستی ہوئی آواز میں بولی۔ تجھے پتہ تو تھا جس نے دیے ہیں وہ لینے پر بھی قادر ہے، پھر دل کیوں لگایا ہاجرہ؟ ان کی آزردگی بتا رہی تھی کہ دل تو وہ بھی لگا چکے تھے۔ وہ اٹھ کر وجدان کے پاس آئے۔ پہلے لگتا تھا اسے اس کی ماں اپنے لیے پیدا کر کے چھوڑ گئی، پر اب یقین ہو چلا ہے اس کی ماں نے اسے تیرے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ سونے رب کا یہی کھیل ہے، بندہ بندے سے جڑا ہے، اس لیے تقدیریں تو وہی لکھ دیتا ہے۔ اب اگر اس کی تقدیر ہی تیرے کھاتے میں لکھی ہے تو کوئی کیا روکے؟ جا اسے بھی اپنے ساتھ لے جا۔ شکریہ مولوی صاحب۔ کل سے جو بے چینی اس میں پھیلی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ اب وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے جا کر پیچھے سے مولانی جی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔
دل چھوٹا کیوں کرتی ہیں مولانی جی؟ میں کوئی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ مولانی جی نے اس کی طرف آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا اور گلو غیر آواز میں کہا، جلدی جلدی آنا عبداللہ، تیرے بغیر جی اداس رہے گا۔ اب یہ سب چھوڑ اور جلدی جا کر ہانڈی روٹی کر، دوپہر کے کھانے کے بعد چودھری صاحب کی گاڑی آ جائے گی انہیں لاہور لے جانے، وہاں سے کل صبح انہیں کراچی کی فلائٹ پکڑنی ہے۔ وہ ان کا دھیان بٹانے کے لیے تیز تیز بولنے لگے۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ الماری پر سے اتار کر بستر پر رکھا، پھر الماری میں سے اپنے اور اپنے بیٹے کے کپڑے نکال کر پیک کرنے لگا۔ منیر حسن اور آفاق دوپہر کے کھانے پر چودھری نواز کی حویلی میں مدعو تھے۔ کھانے کے بعد وہ دونوں رخصت لے کر چل پڑے۔ آفاق نے کل والی جگہ پر ہی جیپ رکوا لی اور باقی کا راستہ پیدل طے کر کے باپ بیٹے مولوی صاحب کے گھر پہنچے تو وہاں میلہ لگا ہوا تھا۔ سب گھر والے وجدان کو اللہ حافظ کہنے دروازے پر جمع تھے۔ سب فردن فردن ملتے وجدان نے ان دونوں کو آتے دیکھا تو باقی سب کو چھوڑ کر مولوی صاحب کے گلے لگ گیا، پھر الگ ہو کر کہنے لگا، میں ان لوگوں میں سے تھا جن کا ایمان مشروط ہوتا ہے، جب تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، پر جہاں اپنی مرضی میں 19-20 کا فرق آیا اللہ پر سے یقین ہی اٹھ گیا۔ مانتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، پر اس کی قدرت کو اپنی خواہش کے تابع بھی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وہی کرے جو ہماری مرضی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو جھگڑنے لگتے ہیں، جیسے نعوذ باللہ وہ ہماری مرضی کا پابند ہے اور ہماری منشا سے ہٹ کر اس نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ پر اعتراض اٹھانا کفر کی نشانی ہے اور وہ بدنصیب لوگ کفر کے پستیوں میں اترتے چلے جاتے ہیں، مگر بے خبری ایسی کہ سر اٹھا کر فخر سے کہتے ہیں ہم صاحب ایمان ہیں۔ میں کفر کے گھڑے میں گردن تک دھنس چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ میرے دل پر کفر کی مہر لگا دے، لیکن آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے ان پستیوں سے نکال لیا۔ مولوی صاحب یوں مسکرائے جیسے کسی بچے نے نادانی کی بات کہہ دی ہو۔ او جھلیا، کسی دل میں ایمان کی روشنی کسی کے ڈالے سے نہیں ڈلتی، یہ معجزہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب اس نے ہی تیری آخرت سنوارنے کا بیڑا اٹھا لیا تو پھر تو کون ہوتا ہے اپنی عاقبت خراب کرنے والا؟ کبھی کبھی دل کرتا ہے تجھ سے حسد کروں، ایسا کیا ہے تجھ میں جو اس نے تیرے دل میں اپنی لو کو بجھنے نہیں دیا؟ میں بس اس کا بندہ ہوں مولوی صاحب، اور اپنے بندوں پر احسان کرنا اس کی عام عادت ہے۔ اس کے احسان تو کوئی بھی نہیں چکا سکتا، پر آپ کے احسان بھی مجھ پر کم نہیں ہیں۔ آپ کے پاس خالی ہاتھ آیا تھا، مگر جاتے ہوئے میرا دامن بھرا ہوا ہے۔ پختہ ایمان، کامل یقین اور صبر سے، استقامت سے، یہ سب میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا احسان کیسے چکاؤں گا مولوی صاحب؟ جو کچھ بھی یہاں سیکھا ہے اسے عمر بھر یاد رکھنا اور عمل بھی کرنا، احسان اتر جائے گا۔ مولوی صاحب بڑی متانت سے احسان اتارنے کا طریقہ بتا رہے تھے، پھر اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولے، اللہ حافظ، اور وہ اللہ حافظ کہتا دوبارہ ان کے گلے سے لگ گیا، پھر ان سے مل کر مولانی جی کے پاس آیا جو بچے کو ساتھ لگائے کھڑی تھیں۔ اللہ حافظ مولانی جی۔ مولانی جی کو بازو میں لے کر اس نے کہا، پھر اپنا سر ان کے آگے جھکا دیا۔ وہ وجدان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بوسہ دے کر بولی، اللہ کے سپرد۔ چلو وجدان، دیر ہو رہی ہے۔ آفاق اس کے پاس آ کر بولا، میں بس بیگ لے کر آتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر کہتا دروازے سے اندر صحن میں آ گیا۔ اس نے کندھے سے لٹکانے کے لیے بیگ کا اسٹریپ ہاتھ میں ہی پکڑا تھا کہ کسی نے بیگ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اسے روک دیا۔ اس نے پلٹ کر اس نازک ہاتھ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سامنے دیکھتے ہی اس کے اندر ہلچل مچ گئی۔ ملیحہ دونوں پاؤں اوپر رکھے چارپائی پر بیٹھی تھی اور اسے اپنا دایاں ہاتھ بڑھا کر بیگ پہ رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کی گہری جھلیوں میں طغیانی تھی، اس کے چہرے پر ایک خوف سا تھا، اور گداز ہونٹوں کی کپ کپاہٹ کی زبان سے وجدان کو رک جانے کے لیے کہہ رہی تھی، وہ یقیناً بے بسی کی انتہا ہوتی ہوگی جہاں ایک کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ وجدان اسٹریپ والا ہاتھ نیچے گراتا چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں کیا آپ کو بھول جاتا ہوں جو بار بار یاد دلانے چلی آتی ہیں؟ کیسے یقین دلاؤں کہ آپ یہاں نہیں ہیں؟ چاہوں بھی تو مرتے دم تک آپ کو نہیں بھلا سکتا۔ کہتے کہتے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا، پھر اس نے سرگوشیوں میں کہا، کون جانے زندگی کا موت سے کتنا فاصلہ ہے،
پر آپ کا یوں آنا جانا مجھے مرنے سے پہلے 1000 بار مار دے گا۔ اللہ کے لیے مجھ پر رحم کریں، جب تک سانسیں ہیں تب تک تو جی لینے دیں۔ یہ التجا گراں گزری تھی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وجدان میں اس منظر کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ دھیرے سے بولا، اجازت دیجیے۔ ملیحہ نے سختی سے پلکوں کو بند کیا اور سارے آنسو ایک ساتھ گرا دیے، پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ سمیٹ کر اٹھا لیا۔ آج شاید ملیحہ کو سچ مچ وجدان پر رحم آ گیا تھا۔ وجدان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جو چہرے کو ذرا سا موڑے یوں دوسری طرف دیکھ رہی تھی جیسے اس کا جانا دیکھا نہ جائے گا۔ وجدان کا اس کے پاس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، جانتا تھا اس کا جانا ملیحہ سے سہا نہیں جائے گا۔ لمحہ لمحہ کسی کو خود سے دور ہوتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ مشکل کام وجدان نے کیا تھا۔ ملیحہ کو بس ایک بار اسے خود سے دور جاتے دیکھنا پڑا تھا، اور وجدان کے جانے سے ملیحہ کی جان چلی گئی تھی، مگر جانا مجبوری تھی۔ وجدان نے نظر چرا کے اسٹریپ کندھے پر رکھا اور آہستگی سے اٹھ گیا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، وہ جا چکی تھی۔ وجدان کو شکایت سی ہونے لگی، خود سے میرا جانا دیکھا نہیں جاتا اور مجھے بار بار اس امتحان میں ڈالتی ہیں۔ پھر وہ مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ آفاق کو مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اسے کیسے جھٹلاتا۔ وہ دم بخود سا وجدان کی تقلید میں گھر سے باہر آ گیا۔ زندگی کا یہ نیا موڑ یو ٹرن ثابت ہوا تھا۔ وجدان عجیب نظروں سے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہا تھا، جہاں سے 10 سال پہلے ایک قیامت کی رات کو اس نے ایک دل دہلا دینے والے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج وہ سفر ختم ہوا۔ آفاق نے ٹیکسی کی ڈگی میں سے بیگ نکال کر پیسے دے کر ڈرائیور کو فارغ کیا، پھر گیٹ کے پاس آ کر گھنٹی بجا دی۔ 11-12 سال کے بچے نے چھوٹا گیٹ کھول کر باہر گردن نکالی، پھر پورا باہر آ گیا۔ آفاق انکل، آپ آ گئے اور لاہور سے میرے لیے چاکلیٹس لے کر آئے ہیں نا؟ اوہ نو، آفاق نے اپنا ماتھا پیٹا۔ سوری زوار بیٹا، تمہیں چاکلیٹس ابھی نہیں مل سکتی، وہ میرے سامان میں ہے، اور سامان میں نے ایئرپورٹ سے ہی پاپا کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ چلو خیر، شام میں لے آؤں گا۔ بچے کو اداس ہوتے دیکھ کر آفاق جلدی سے بولا، پرومس؟ اس نے انگلی دکھا کر مشکوک انداز میں کہا، پکا پرومس۔ تو ٹھیک ہے، مگر مناہل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو وہ موٹی ساری چاکلیٹس کھا جائے گی۔ اس نے فوراً رازداری کا وعدہ لیا۔ ٹھیک ہے، نہیں بتاؤں گا۔ یہ کون ہے؟ اب اس کی نظر سر اٹھا کر اپنے گھر کو دیکھتے وجدان پر پڑی تھی۔ آفاق کے ہونٹ مسکرانے لگے، پھر وہ بچے کے پاس آ کر سرگوشی سے بولا، جا کر دادی سے کہو وجدان چاچو آئے ہیں۔ یہ وجدان چاچو ہیں؟ وہ اتنی زور سے بولا کہ آفاق کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہٹ گیا۔ وجدان بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ یہ سرپرائز میرے لیے نہیں ہے، اندر جا کر دادی کو بتاؤ، اور ہاں، آواز اس سے دگنی ہونی چاہیے۔ وہ کان مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، ارے جا نا یار۔ آفاق نے آنکھیں پھاڑ کر وجدان کو دیکھتے بچے کو زبردستی اندر کی طرف دھکیلا۔ وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا اور چلاتا ہوا اندر بھاگا، دادی دادی، وجدان چاچو آ گئے۔ اسے بھیج کر آفاق نے بیگ اٹھا کر کندھے پر رکھا، پھر جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر وجدان سے کہا، جناب، آپ کا آپ کے گھر میں آنے کا دعوت نامہ میں تو نہیں دوں گا، اس لیے خود ہی اندر آ جائیں۔ اور وہ بچے کو لیے اندر چلا گیا۔ زوار کے لاؤڈ سپیکر نے کام دکھا دیا تھا۔ عائشہ، مصطفیٰ اور انیکا آگے پیچھے حیران ہوتے چہروں کے ساتھ برآمد ہوئی تھیں، مگر آفاق کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی جوت بجھ گئی۔ تبھی وجدان سر جھکائے چھوٹے گیٹ سے اندر آیا تھا۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی عائشہ مصطفیٰ دیوانی ہو گئیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف آئیں اور اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ساون بھادوں کی طرح ان کی آنکھیں برسنے لگیں، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے پلکیں چھپک چھپک کر اسے دیکھنے لگیں۔ کیسے ہو بیٹا؟ تھک چکا ہوں، اس نے دھیرے سے کہا، اور عائشہ مصطفیٰ کی ممتا امڑ آئی۔ ماں واری کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا اس کے سر اور شانوں کو چوم رہی تھی۔ انہیں اسے اپنے ماں کا چہرہ یاد آیا یا نہیں، مگر ممتا نے اپنی پہچان کرا دی تھی۔ بچپن میں جب وہ کھیلتے کھیلتے تھک جاتا تھا تو ماں کی گود میں آ کر سو جاتا۔ آج تو اس کے ساتھ برسوں کی تھکن تھی۔ اس نے اپنا بازو ان کے گرد پھیلا لیے اور آنکھیں سکون سے بند کر لیں۔ عائشہ، یہ زوار کیا کہہ رہا ہے؟
مصطفیٰ عظیم کی کانپتی آواز پر وہ ان کی طرف مڑی اور وجدان ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وجدان؟ انہوں نے سرگوشی میں اس کا نام لیا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف چلے آئے۔ ان کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور ان کا چہرہ جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے آئے، پھر کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ کتنی ہی دیر وہ اسے سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ آخر آفاق آگے آیا۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی انکل، آئیں اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ چلیں بھابھی، سب کو اندر لے جائیں، اس نے گم کھڑی انیکا سے کہا جو رو بھی رہی تھی اور ہنس بھی رہی تھی۔ وہ چونکی، پھر جلدی جلدی کہنے لگی، ہاں اندر چلو، آئیں امی ابو آپ بھی چلیں۔ وہ وجدان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے بولی، بہت انتظار کیا ہے تمہارا، اب آئے ہو تو دروازے پر نہ کھڑے ہو۔ سب کو بٹھا کر لاؤنج کے پنکھے چلاتی وہ خود بھی بیٹھ گئی، مگر فوراً ہی اٹھ گئی۔ مزمل کو بتانے کا خیال ہی نہیں آیا، میں انہیں فون کر کے آتی ہوں۔ وہ فون کر کے لوٹی تو ہر کوئی خاموش تھا۔ بڑے صوفے پر مصطفیٰ عظیم وجدان کو پہلو میں لیے بیٹھے تھے، جو ساخت نظروں سے ٹیبل کو گھور رہا تھا۔ دوسری طرف اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی عائشہ تھوڑی دیر بعد اپنے آنسو بھی پونچھتی جا رہی تھی۔ آفاق الگ وجدان کے بیٹے کو ساتھ لیے گمسم سا بیٹھا تھا اور خود انیکا کے دونوں بچے کونے میں چھپے آنے والوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ انیکا اس خاموشی پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بھائی، اتنے سالوں بعد وجدان لوٹا ہے، پھر بھی گمسم بیٹھے ہیں، کچھ بولیں امی اور ابو، آپ بھی ذرا صاحبزادے کے کان تو کھینچیں، آخر اس نے ہمیں اتنا پریشان کیوں کیا؟ دل تو بہت سے کرنا چاہتا ہوں پر سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ مجھے تو آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ وجدان مجھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ یہ میرے بغیر 10 دن نہیں رہ سکتا تھا، آج 10 سال گزار آئے ہیں۔ میں نے 10 سال نہیں گزارے ابو، 10 سالوں نے مجھے گزار دیا۔ ان کی بات پر وجدان عجیب سے لہجے میں بولا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ عائشہ مصطفیٰ کو اس کا ٹھہرا ہوا لہجہ خوفزدہ کر رہا تھا۔ کچھ تو ماں باپ کا خیال کرو وجدان، تم نے پہلے ہی بہت دکھ دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو انیکا اٹھ کر انہیں چپ کرانے لگی۔ گیٹ پر کسی نے بیل بجائی۔ کیا بات ہے؟ مزمل تو بھائی کے آنے کا سن کر اڑ کے آ گئے۔ مزمل کی آمد کا اندازہ لگا کر انیکا ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ کچھ سیکنڈ پر مزمل دوڑتا ہوا لاؤنج میں آیا تھا۔ مزمل دیکھو ذرا کون آیا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اب سنبھل چکے تھے، مسکرا کر بولے، آپ نے اسے پوچھا یہ اب یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ وجدان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں مگر لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ پھر چٹکی بجا کر وجدان کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ سخت لہجے میں، سخت آواز میں بولا، اٹھو اور اب بھی اسی وقت یہاں سے چلے جاؤ، کسی کو تمہاری ضرورت نہیں۔ کیا کہہ رہے ہو مزمل؟ اتنے سالوں بعد تو وہ آیا ہے اور تم اسے جانے کا کہہ رہے ہو؟ عائشہ بے چارگی سے بولی۔ باقی بھی ہر کوئی اس صورتحال پر گھبرا گیا تھا۔ دارا، یہ یہاں نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ عظیم بھڑک گئے۔ بس کرو مزمل، تمہیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے جانے کا فیصلہ کیا، آپ سے پوچھ کر کیا تھا۔ سکون سے بیٹھے وجدان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر غصے سے بولا تو انیکا پریشان ہو اٹھی۔ چھوڑیے مزمل، اب تو وہ لوٹ آیا ہے۔ مزمل نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، ارے اس کا کیا بھروسہ، کل پھر اٹھ کر نکل پڑے، مجھے کیا ڈھونڈنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ جب دل چاہا چلے گئے، جب دل چاہا آ گئے، کوئی مذاق ہے؟ دل اس کا، محبت اس کی، جذبات اس کے، باقی ہم سب تو بے حس ہیں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پلٹ گئی، پھر ایک دم مڑا اور وجدان کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بازو میں جکڑ لیا۔ اس نے دیکھا اس کی پلکیں نم ہو رہی تھیں، پھر وہ وارننگ دینے کے انداز میں بولا، اب اگر تم بتائے بغیر کہیں گئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اور اسے گلے سے لگائے کہہ رہے تھے، آئندہ پر کیوں چھوڑتے ہیں مزمل بھائی، ابھی توڑ دیں، نہ ٹانگیں ہوں گی نہ کہیں جا سکے گا۔ تو واقعی ہی نہیں کرنا چاہیے، اب یہ تو ہسٹری شیٹر ہو گیا ہے۔ آفاق ہنس کر بولا، وجدان تمہیں کہاں ملا؟ کچھ دیر بعد سب نارمل ہو کر بیٹھ چکے اور انیکا سب کو اسکواش سرو کرنے لگی تو مزمل نے باتوں کے دوران آفاق سے پوچھا، آفاق
گلاس ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر آگے ہوتے ہوئے بولنے لگے۔ آپ کو تو پتہ ہے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں لاہور ہائی کورٹ میں پاپا کسی چودھری نواز کے حق میں کیس لڑ رہے تھے، جن کا بارڈر کے پاس واقع گاؤں چنگوالی میں اپنے ہی گاؤں کے بارسوک شخص کے ساتھ زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا۔ پاپا کی طبیعت پچھلے دنوں کافی خراب رہی تھی، اس لیے جب فیصلے کی تاریخ آئی تو میں پاپا کے ساتھ چلا گیا۔ فیصلہ چودھری نواز کے حق میں ہوا اور انہوں نے خوش ہو کر پاپا کو ان کے گاؤں آنے کی دعوت دے دی۔ میں نے سوچا اچھا ہے، گاؤں کی کھلی فضا میں ان کی صحت پر اچھا اثر پڑے گا۔ 3 دن کے لیے پاپا کو لے کر گاؤں چلا گیا میں۔ وہیں مجھے وجدان ملا۔ پچھلے 10 سال سے یہ گاؤں کے مولوی صاحب کے ساتھ رہ رہا تھا۔ مولوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے آفاق کو وجدان کے متعلق ان کی باتیں یاد آئیں اور وہ ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتے سوچ میں ڈوب گیا۔ وجدان کا بیٹا اب تک تو چپ کر کے بیٹھا آنکھیں گھما گھما کر ایک ایک کو دیکھ رہا تھا، مگر مولوی صاحب کا سن کر وہ مچل گیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑتا ہوا وجدان کے بازو سے آ لگا۔ ابو گھر چلیں؟ بیٹا اب ہم یہیں رہیں گے، وجدان نے پیار سے سمجھایا، پر وہ مانا ہی نہیں اور کہتا رہا، نہیں ابو یہ گھر اچھا نہیں ہے، مولوی صاحب کے پاس چلیں۔ ابھی تک کسی نے بچے کی موجودگی کو اہمیت نہیں دی تھی اور اب وہ منہ بسورتا بچہ وجدان کو ابو کہہ رہا تھا۔ آفاق کو چھوڑ کر ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی تک اپنی سوچ کے تانے بانے بن رہا تھا۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ مصطفیٰ عظیم حیرت کے ساتھ وجدان سے گویا ہوئے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ مصطفیٰ عظیم نے ہاتھ پکڑ کر بچے کو خود سے قریب کر لیا۔ ہم تمہارے دادا ہیں، ہمیں بتاؤ ابو سے کیا کہہ رہے تھے؟ مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، اس کی فرمائش پر وہ بولا۔ تمہیں یہ گھر پسند نہیں؟ بچے نے منہ بناتے ہوئے انکار میں سر ہلا دیا۔ مصطفیٰ عظیم مسکرا کر بولے، لیکن آپ کو یہ گھر تو اچھا لگنا چاہیے۔ آپ کے دادا کا گھر ہے، آپ کے ابو کا گھر ہے، میرا نہیں ہے۔ بچہ کافی ہوشیار تھا، لسٹ میں اپنا نام نہ پا کر پوچھنے لگا۔ معصومیت سے پوچھے گئے اس سوال کی چالاکی پر سب ہنس پڑے تو وہ پزل سا ہو گیا۔ مصطفیٰ عظیم اسے پیار کرتے ہوئے بولے، سب سے زیادہ تو یہ گھر آپ کا ہی ہے، بلکہ صرف آپ کا ہے۔ اگر میں اور ابو تمہارا ٹھیک سے خیال نہ رکھیں تو ہمیں گھر سے باہر نکال دینا۔ ٹھیک ہے، اس کے سعادت مندی سے کہنے پر ایک بار پھر سب ہنس پڑے۔ مجھے تو اپنے پوتے سے مل لینے دیں۔ عائشہ بےتاب ہوئی جا رہی تھی، جلدی سے بول کر بچے کو اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا۔ مزمل بھی ان کے پاس آ بیٹھا اور بچے کو پیار کرنے لگا۔ میں تمہاری دادی ہوں اور یہ تمہارے تایا ابو ہیں، انہوں نے اپنا اور مزمل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اگر تم ہمارے پاس رہو گے تو تایا ابو روز تمہیں سیر پر لے کر جائیں گے۔ روز؟ وہ روز کو لمبا کھینچ کر بولا، ہاں روز، زوار اور مناہل کو بھی روز سیر پر لے کر جاتا ہوں، تمہیں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر وہ اپنے بچوں سے بولا، زوار، مناہل، ادھر آؤ بیٹا، دیکھو وجدان چاچو کا بیٹا آیا ہے۔ بچے کونے سے نکل کر باپ کے پاس آ گئے۔ مزمل اور انیکا ان کا آپس میں تعارف کرانے لگے تو عائشہ وجدان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیٹے کو تو لے آئے ہو وجدان، پر بیٹے کی ماں کہاں ہے؟ ان کی شوخی کے جواب میں وجدان پل بھر کو چپ سا ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، وہ تو اسے پیدا کر کے چھوڑ گئی۔ وجدان کی جھکی ہوئی آنکھیں، رکا ہوا لہجہ، ان سب کو جیسے سانپ کی طرح سونگھ گیا۔ ہنستے مسکراتے چہرے پل بھر میں بجھ گئے۔ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کے لیے مصطفیٰ عظیم مصنوعی بشاشت کا سہارا لے کر بولے، انیکا بیٹے، بچہ لمبے سفر سے آیا ہے، ذرا اسے نہلا دھلا کر کپڑے بدلواؤ تاکہ ہمارا پوتا شہزادہ لگنے لگے۔ وہ فوراً اٹھ گئی، چلو تائی امی نہلا کر پالا پالا سا بچہ بنا دیں گی، آپ رہنے دیں، میں نہلا دیتا ہوں۔ وجدان فوراً بولتا ہوا اٹھ گیا۔ انیکا ہنس دی، یہ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں۔ وجدان نے متانت سے جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر اس کے پاس ماں ہی نہیں جو اس کے کام کرتی، اس لیے یہ سب مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا چلو، مجھے اس کے کپڑے تو نکال دو، میں پریس کر دیتی ہوں۔ وجدان نے آفاق کے پیروں کے پاس رکھا بیگ اٹھایا اور انیکا کی تقلید میں چل پڑا۔ ان کے جانے کے بعد مزمل نے سوچ میں ڈوبے آفاق کو دیکھا، پھر اٹھ کر اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا اور اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے زور سے چٹکی بجائی تو آفاق ہڑبڑا گیا۔ کیوں بھائی،
یہ تم دونوں دوستوں کو گم ہونے کی بیماری ہے، وہ چلتے چلتے گم ہو جاتا ہے، تم بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتے ہو۔ مزمل بھائی، مجھے آپ سے وجدان کے بارے میں ایک اہم بات کرنی ہے۔ اس کے مزاح کے جواب میں آفاق سنجیدگی سے بولا۔ کیا بات ہے؟ مزمل بھی سنجیدہ ہو گیا۔ دیکھیں، بات کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو حوصلے سے سننی ہوگی۔ ایسا کیا ہو گیا آفاق؟ عائشہ نے تو بات سننے سے پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے۔ آفاق جلدی سے بولا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آنٹی، اس میں کوئی شک نہیں، بات پریشانی کی ہے، مگر ایسے نہیں کہ اس پریشانی کو حل نہ کیا جا سکے۔ تم بتاؤ آفاق۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کے پہیلیاں بھجوانے سے الجھن ہو رہی تھی۔ دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ خود کو کسی بری خبر کے لیے تیار کرنے لگے۔ آفاق نے کہنا شروع کیا، دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے، بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل اسپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے تھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر بھی اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے فرق بھی نہیں پڑا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کرنا ہوتا تو شاید وہ اٹھ ہی جاتا، پر کڑوا گھونٹ بھر کر کہتا گیا، وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے خود دیکھا ہے وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہے۔ آپ کو اگر اس کا نارمل انداز لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ انکل، آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیریت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیریت نہیں، ناراضگی ہے۔ ناراض تو وہ پہلے سے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضگی اور بڑھ گئی ہوگی، اسی لیے وہ ٹھیک سے بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہی، جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اسے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا۔ لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا۔ میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں پا رہا، اور اس کنفیوژن میں نہ وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے متعارف رویے سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی بتا سکتا ہے صحیح کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو ایلیوژن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے ایلیوژن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے، مگر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگز کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے بھی اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مرض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مرض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض بگڑ بھی سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا،
آپ چاہے میری باتوں پر یقین نہ کریں، مگر اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اسے تکلیف دے، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا اور وہ تینوں اس کی باتوں میں الجھ گئے تھے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کی سوچ کی پرچھائیاں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے اودھم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے سے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا جائزہ لیا۔ ان کے چہرے بھی سوتے ہوئے تھے۔ بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کئی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہا، وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں، ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگز کس سے چھپی ہیں؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے اب کی ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے، لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، اسے میں کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ وجدان نے اس بار کوئی اعتراض نہیں کیا اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا، اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اسے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھانے کے وقت شرارتی نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پرلطف تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا۔ سنبھل کر انیکا، آخر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ آقا۔ انہوں نے اس کا معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہوگا۔ کاکا تو ابو کہتے ہوں گے، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے وہ وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بچے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، نام تو کوئی نہیں ہے۔ کیا؟ عائشہ حیران رہ گئیں۔ حد ہو گئی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ جزبز ہونے لگا تو مزمل جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو میرے بچوں کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں تو وجدان کے بیٹے کا نام بھی آپ ہی رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شایان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ بولی، ایک دم میرے پوتے کے شایان شان۔ کیوں وجدان، نام پسند آیا؟ ہاں، شایان اچھا نام ہے۔ اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب شایان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شایان مصطفیٰ ہے۔ وجدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی، بس شایان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا اور آرام آرام سے چبانے لگتا۔ شایان کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے یہ کیا وجدان، تم نے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ عائشہ ٹوک کر بولی، بس امی، اور دل نہیں جا رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے، انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہے، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟
سب نے دم ساتھ لیے۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنے کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ انیکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ وجدان نے شایان کا ہاتھ پکڑا اور انیکا کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ تفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل کی ہی اپائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تو تھا جو وجدان کے روز و شب کا ساتھی۔ اسے وجدان کے بارے میں سب علم تھا۔ آفاق، تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا، مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں جیسے گہری سوچ میں ہو۔ اوکے گائز، آج کے ایپیسوڈ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو آج کا ایپیسوڈ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اوکے بائے بائے، ٹیک کیئر۔